الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله أرسله الله تعالى إلى كافة الخلق بين يدي الساعة بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. قابل قدر بزرگوں، محترم بھائیوں اور عزیز دوستوں، قربانیوں پر مشتمل عید گزر گئی اور مسلمانوں نے اپنی توفیق کے مطابق اللہ تعالی کے سامنے قربانیاں پیش کر دی. حق تعالی کی رحمت اور عنایات سے امید ہے کہ یہ قربانی اللہ کی بارگاہ میں شرف قبولیت پائے اور اس کی بدولت اللہ پورے عالم اسلام کے جرائم اور وہ معاصی جن کی وجہ سے عالمی پکڑ ہو چکی ہے وہ معاف فرمائے. دنیا کے اندر انسان جو اعمال کرتے ہیں وہ دو قسم کے ہیں. ایک وہ اعمال جو شرعاً پسندیدہ ہے، جن کو شرعی کی روشنی میں جائز اعمال کہتے ہیں. پھر اس کی بڑی قسمیں ہیں. بنیاد اس کی مشروعیت اور جواز ہے. ایسے اعمال کے بارے میں مسلمانوں کے عقیدے کے مطابق یہ توقع یقین کے درجے میں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے تو دنیا اور آخرت میں اس کے بہترین صلے ملیں گے، انعامات ملے گی. ایک شخص نے آ کے مجھ سے دریافت کیا کہ یہ ثواب کیا چیز ہے، کہ آپ حضرات کہتے ہیں کہ اس کا ثواب ہوگا. ثواب کس کو کہتے ہیں؟ ثواب حقیقت میں ثاب یثوب سے ہیں اور یہ اس چیز کو کہتے ہیں جو کسی کو کسی عمل کی واپسی کے وقت ملتی ہے. جیسے آپ نے دھوبی کو کپڑا دے دیا میلا کو چیلا، اور اس نے دھو دھا کے استری کر کے صاف ستھرا کر کے آپ کو واپس کیا. اس لیے عربی میں کپڑے کو ثوب کہتے ہیں جس کی جمع اثواب آتی ہے. ہمارے اعمال ہمارے مطابق ہے اور ہم خود بھی بہت کمزور، اور حقیقت ہے کہ
صحت اور صداقت سے بہت دور ہے۔ ظاہر ہے جیسے درخت ہوتا ہے ایسا اس کا پھل ہوتا ہے، اور اسی طرح اس کی شاخیں اور ٹہنیاں اور پتے اور تمام ساز و سامان ہوتا ہے۔ بخاری شریف میں ہے کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن گھر تشریف لائیں، جلیل القدر صحابی، وکان مغضبا، بڑے غمگین تھے اور بڑے پریشان تھے۔ تو ان کی اہلیہ ام درداء نے پوچھا کہ اتنے ناراض اور اتنے خفا کس وجہ سے؟ تو انہوں نے کہا کہ امت کے پاس سب سے بڑی دولت نماز کی تھی، اور اب میں لوگوں کو دیکھتا ہوں تو ان کی نمازیں ٹھیک نہیں۔ پہلی صدی ہجری میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نماز میں جو نمازی اتار و چڑھاؤ کرتے ہیں اس پہ خفا ہوتے تھے۔ اور بخاری میں ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ یہ جو تم جماعت سے نماز پڑھتے ہو، انہا من سنن الہدی، یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنتوں میں سے ہیں جن پر ہدایت موقوف ہے۔ اگر یہ رہے گی تو تم ہدایت پر رہو گے، اور اگر یہ فوت ہونے لگی تو تمہاری ہدایت چھن جائے گی۔ وَلَوْ تَرَكْتُمُوهَا لَضَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ، اور اگر تم نے اس کو چھوڑ دیا تو سیدھے راستے سے تو ہٹ جاؤ گے، بھٹک جاؤ گے۔ یعنی یہ ایک معیار ذکر کرتا ہوں تاکہ ہمیں احساس ہو جائے کہ ہمارے اعمال میں تبدیلی کہاں تک آئی ہے۔ کیا مسلمان اس دور میں نماز با جماعت نہ پڑھنے کو جرم سمجھتے ہیں؟ بالکل جرم نہیں سمجھتے اس کو۔ نماز با جماعت پڑھنے کو اچھا سمجھتے ہیں، بہت نیک عمل اور پسندیدہ عمل مانتے ہیں، لیکن جماعت چھوڑنے کے لیے ان کا کردار مجرمانہ نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں بس یہ ایک اختیاری چیز ہے، حالانکہ چاروں ائمہ میں سے کسی ایک امام کے مذہب میں بھی نماز با جماعت اختیاری نہیں۔ اختیاری کیسے ہوگی؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری عمر، پوری زندگی خود امامت فرمائی، اور جب لوگ بڑھ گئے، صحابہ کرام سے مدینہ منورہ سرسبز ہو گیا، تو پھر یہ فکر بھی پیدا ہوئی کہ اب ان کو نماز با جماعت کے لیے جمع کیسے کریں گے؟ فذکر النار، بعضوں نے کہا کہ آگ جلا دیں گے، دھواں دیکھ کر کے شعلہ، لوگ آ جائیں گے۔ تو فرمایا کہ یہ تو مجوس کا طریقہ ہے، اچھے کام کے لیے بھی برا طریقہ استعمال کرنا گمراہی ہے۔ جیسے لوگ ٹیلی ویژن اور وی سی آر کے ذریعے تبلیغ کرتے ہیں۔ اچھے کام کا طریقہ بھی اچھا ہوگا۔ کسی آدمی نے فلم بینی میں مرتکب تک پکڑا گیا تو کہا آپ یہاں بیٹھے فلم دیکھ رہے؟ کہا بتانے کے لیے کہ اس میں کتنی قباحت ہے اور کتنا گناہ ہے، مزہ تو چکھنا چاہیے۔ تو اس شخص نے پوچھا کہ پھر ایک دفعہ زنا بھی کریں گے اور شراب بھی پی کر کے تب بتائیں گے کیا؟ اگر یہ اصول ہے آپ کا تو پھر آپ زنا کر لیں پھر کہے کہ زنا حرام ہے، اور اسی طرح چوری کر کے ہاتھ کٹوا دے اپنا، پھر دکھائیں کہ دیکھو چوری کتنی کبھی ہے۔ جائز کاموں کے لیے جائز طریقے اختیار کرنے ہوں گے، ناجائز طریقے اختیار کر کے اگر ہم نے بڑا پہاڑ نیکیوں کا کھڑا کیا، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی حیثیت مچھر کے پر کے برابر ہے۔
اور اگر جائز کام کر کے ہم صراط مستقیم پر چلتے گئے اور بظاہر ہمیں کوئی کامیابی نہیں ہوئی، لیکن اللہ کے ہاں ہم کامیاب ہو، اس کے ہاں تو یہ عذر کافی ہے کہ یا اللہ جو طریق آپ نے بھیجا تھا ہم تو اس پہ قائم تھے۔ اور دوسری باتیں تو بعد میں ہیں، اللہ تعالیٰ سے پہلے یہ پوچھے گا کہ یہ تم نے گناہ کا راستہ کیسے اختیار کیا تھا۔ بابا فرید گن شکر اجودنی رحمت اللہ علیہ 6 صدی ہجری کے بہت بڑے اولیاء اللہ میں سے، جن کا مزار پاک پٹن میں ہے اور بدعتی غاصبوں کا مرکز بنا ہوا ہے۔ حضرت توحید والوں کا امام ہے اپنے زمانے کے، توحید و سنت کے امام ہے، صرف عالم نہیں امام ہے۔ یہ اور سکھوں کا بڑا بابا گرو نانک اکٹھے ایک استاد سے پڑھتے رہے کافی زمانے تک، ان کا بھی یہی زمانہ ہے 6 صدی ہجری۔ کہتے ہیں کہ بابا گرو نانک کبھی کبھی کہتے تھے کہ ہندو بہت زیادہ ہے، مسلمان بہت تھوڑے ہیں، یہ لڑ جھگڑ کے یا تبلیغ کر کے ہندوؤں کو ختم نہیں کر سکتے ہیں، میں ہندوؤں کا روپ اختیار کر کے ان کا سادھو بن جاؤں گا اور پھر ان کو توحید کی طرف اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف لاؤں گا۔ استاد سمجھاتے تھے کہ غلط کام ہے، ایسا نہیں کرو۔ تو گرو نانک واپس آیا، پھر مستقل سکھ مذہب بن گیا جس کا اسلام سے دور کا بھی کوئی واسطہ نہیں۔ سکھ سرے سے ایمان نہیں جانتے کہ ایمان کیا ہے۔ ایک بت ان کے ہاں نہیں ہے، وہ بدعتیوں کے حوالے کیا کہ تم یہ کام کرنا، باقی سب کام ان کے ہندو ہو گئے۔ جائز کاموں کے لیے ذرائع اور وسائل بھی جائز اختیار کرنے پڑیں گے۔ یہ ایک اصول مسلمہ ہے۔ تو جب حضرت کی خدمت میں یہ بات پیش کی گئی کہ حضرت آگ جلاتے ہیں، تو حضرت نے فرمایا کہ یہ تو مجوس کا طریقہ ہے، وہ آتش پرست ہے، اور مجوس ایک بے دین اور گمراہ فرقہ ہے۔ فذکر الناقوس، تو پھر یہ ہوا کہ چلو کوئی گھنٹال بجا دیں گے، تو کہا گیا کہ یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے، یہود کا۔ پھر کہا گیا کہ دف بجا دیں گے، تو کہا یہ عیسائیوں کا طریقہ ہے۔ مجلس یوں ہی برخاست ہوئی۔ عبداللہ ابن زید ابن عبد ربہ ایک جلیل القدر صحابی ہے، انہوں نے خواب دیکھا کہ ایک شخص کے پاس طبلہ ہے، بہت خوبصورت اور بڑے سفید چمڑے کا بنا ہوا۔ اس نے پوچھا کہ یا عبداللہ اما تبیع ھذا، اسے بیچنا نہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ وماذا تصنع، اس کے کیا کرو گے؟ کہا انادی بہ الناس للصلاۃ، یہ بجا کے لوگوں کو نماز کے لیے بلاؤں گا۔ تو اس شخص نے کہا خواب میں کہ افلا اعلمک خیرا منھا، میں اس سے بہتر نہ بتاؤں؟ اس نے کہا کہ یہ تو بڑی مہربانی ہوگی۔ تو اس نے کہا کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تم میں سے ایک آدمی اونچی جگہ کھڑا ہو جائے اور وہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر پورا وعلمہ التعظیم، اذان کا طریقہ سکھایا۔ کہا کہ پھر جب جماعت کھڑی ہونے لگے تو پھر تمہارا وہی آدمی یا کوئی اور کھڑا ہو جائے، اور اقامت سکھا دی اس نے۔ پیغمبر کی تربیت میں جو جماعت تیار ہو رہی تھی وہ ملائک سے بلند و برتر تھی۔ خواب سے بیدار ہو کے خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضرت جی اس طرح خواب دیکھا۔ آپ نے فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی انزل ملکا وعلمک التعظیم، اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھیجا تھا
اور اس نے آپ کو اذان سکھائی ہے۔ ارشاد فرمائے کہ بلال کی آواز بڑی اچھی ہے، انہ اندی صوتا منک، اور آواز ہے بھی اس کی بڑی، اس کو سکھاؤ۔ حضرت بلال نے اذان دے دی اور نماز کے لیے اور جماعت کے لیے مسلمان جمع ہونا شروع ہوئے۔ ایسی اذان دی ہے کہ صرف فرش نہیں، عرش پر بھی اذانیں ہو رہی ہیں۔ پہلی مرتبہ جب وہ آدمی چاند پر چلا گیا اور بعد میں اس نے ایک جگہ اذان سنی تو شور مچایا کہ جب میں چاند پر گیا تھا تو وہاں پر بھی یہی کلمات پہاڑوں سے اور ہر جگہ سے سننے میں آ رہے تھے۔ اسلام کے بلند تعلیمات میں سے ایک اذان ہے۔ محدثین کی کتابوں میں رجال کے اندر بعض راویوں کے ساتھ ہے فلان المؤذن، یہ سخاوت کی دلیل ہے کہ فلاں اذان دیتا تھا، یعنی بہت بڑا آدمی تھا اور قابل اعتماد ہے۔ جیسے کسی کے ساتھ آ جاتا ہے کہ فلان الشاعر، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ ناقابل اعتبار ہے۔ شاعر تو بکتے رہتے ہیں، کسی نے تعریف کی تو اس کو آسمان پہ چڑھایا اور کسی نے انعام نہیں دیا تو اس کو نیچے اتارا۔ تو ایک شخص آ رہے ہیں بخاری میں جو شاعر ہے، ابو العباس نام ہے اس کا، جب اس کی روایت آ جاتی ہے تو امام بخاری اس کے ساتھ کہتے ہیں وَهُوَ لَا يُتَّهَمُ فِي شِعْرِهِ، وہ شاعر ہے لیکن بدنام نہیں ہے، پاک صاف آدمی۔ ایسے شعراء بھی ہے، مولانا روم اور شیخ سعدی اور حافظ اور دنیا کے ایسے بڑے بڑے کارآمد انسان گزرے ہیں جنہوں نے اپنے کلام اور سخن کے زور سے مسلمانوں کو بھولا ہوا سبق یاد دلایا ہے۔ تو جماعت تو بہت ضروری ہے، نماز با جماعت پڑھنا۔ یہ جو حدیث صحاح میں مروی ہے، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ میں نماز کے لیے اذان دلواؤں اور پھر کسی کو کہوں کہ اس دن وہ جماعت کرائے، اور میں لوگوں کے گھروں کو جا کے دیکھوں جو اذان اور جماعت کے بعد بھی گھروں میں بیٹھے ہیں، ان پر ان کے بیوت اور گھروں کو آگ لگا کے جلا دوں۔ یہ صرف نماز نہ پڑھنے کی سزا نہیں ہے، یہ نماز با جماعت میں نہ آنے کی سزا ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں نماز با جماعت کس قدر اہم اور محتم بشان ہے۔ ایک نماز ہم پڑھتے ہیں وہ ایک نماز ہے، اور جب مسلمان جمع ہو جائے اور اجتماع کر لے اور نماز با جماعت ہو جاتی ہے تو 25 گنا اور 27 گنا ثواب بڑھتا ہے، بہترین بدلہ ہو جاتا ہے، اس کا اجر اور ثواب بلند و برتر ہو جاتا ہے۔ ہاں، وہ جس شخص نے مجھ سے کل پوچھا، ایک معصوم بچہ تھا لیکن بہت ذی عقل و ذی شعور تھا۔ بعض بچے بزرگوں سے عقل مند ہوتے ہیں اور بعض بزرگ بچوں سے کمتر ہوتے ہیں۔ اس نے آ کے مجھ سے کہا کہ ثواب کس کو کہتے ہیں، ثواب کو کیسے سمجھوں گا؟ تو میں نے اس کو کہا کہ ثواب 3 چیزوں کا نام ہے، ایک تو اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی، اور دوسرا مکمل آرام اور راحت اور امن، اور تیسرا اس کے شائع نشان نعمت۔ اور یہ 3 چیزیں جب مل جاتی ہے اس سے ثواب ملتا ہے، ثواب من عند اللہ۔ ہر نیکی پر یہ تینوں مقامات نصیب ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے ورضوان من اللہ اکبر، حق تعالی کی رضا اور خوشنودی جو تمام دولتوں کی سردار ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اس پر امن راحت نصیب فرماتے ہیں، اور پھر اللہ شائع نشان نعمتیں عطا فرماتے ہیں۔ ان نعمتوں کی تفصیلات قرآن و سنت میں آ رہی ہے۔ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، ان کے لیے بیویاں ہوں گی پاک باز مقدس قسم کی،
با کردار، با خلق. حور عین کامثال اللؤلؤ المکنون، حوریں ملے گی خوبصورت آنکھوں والی، ایسے جیسے موتی ہو پردے میں لپٹی ہوئی. موتی اس کو نہیں کہتے کہ بازار میں پھیل جائے. میں نے موتیوں والوں کی دکانوں پہ جا کے دیکھا، وہ ڈبے میں بند دراز کے اندر. جب آپ کہتے کوئی ہیرے دکھاؤ تو پہلے آپ کو دیکھ لیں گے کہ اس قابل بھی ہے یا ایسے ہیرے دیکھنے آیا ہے. سبحان اللہ. کامثال اللؤلؤ المکنون، عورت اس وقت تک عورت ہے جب وہ پردوں میں لپٹی ہوئی ہو، اور جب وہ بازار میں آ جائے اور پنڈال میں کھڑی ہو جائے اور دفتر اور کارخانوں کی زینت بنے تو پھر وہ عورت نہیں رہی، وہ تو اب مرد کا مقابلہ کر رہی ہے. لعن اللہ الرجال المتشبہین بالنساء، ایسے مردوں پر لعنت فرمائی ہے جو عورتوں جیسی حرکتیں کرتے ہیں، ان جیسے کپڑے، ان جیسی حرکات سکنات، یہ سرخ، یہ بنیان، یہ یوں. اب تو جدید فیشن آستین بنائیں گے تو لڑکیوں کی ذرا یار مان دے اسی جی نے کئی بدنامی دی. وَلَعَنَ اللَّهُ النِّسَاءَ الْمُتَشَبِّهَاتِ بِالرِّجَالِ، اور خدا تعالیٰ نے ایسی عورتوں پر لعنت فرمائی ہے جو مردوں جیسی ہیئت و شکل و صورت اختیار کر دی. اسلام میں لباس میں بھی فرق ہے، عبادات میں بھی فرق ہے. مرد ایک رنگ کا لباس اختیار کرتا ہے، مرد بھی سر ڈھکتا ہے لیکن ٹوپی اور پگڑی سے، اور عورت بھی سر ڈھکتی ہے مگر دوپٹے اور برقعے سے. محدثین نے کتابوں میں وضاحت کی ہے کہ کوئی ایسا رنگ جو خاتون نما ہو مرد کے لیے حرام نہ جائے، اور کوئی ایسا رنگ ڈھنگ جو مرد نما ہو خواتین کے لیے نامناسب ہے. جیسے اس وقت بعض اسکولوں میں لڑکیاں سفید کپڑے پہنتی ہیں، وہاں کے محتممین اور عملے کو بھی شریعت کے مطابق رہنا چاہیے. صرف مدرسہ اور اسکول بنانا کامیابی نہیں ہے، کامیابی یہ کہ اس کو حدود شرع میں چلایا. انہیں بھی اپنی اصلاح کی فکر کرنا چاہیے. جنت کی نعمتیں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں. مثل الجنت التی وعد المتقون، مثال ان جنتوں کی جن کا وعدہ پرہیزگاروں سے کیا گیا. اس میں نہریں ہوگی پانی کی، شراب کی، دودھ کی، شہد کی. وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ہر قسم کا اعزاز اور بہترین قسم کے پھل ملیں گے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں تک فرماتے ہیں ما لا عین رأت، ایسی نعمتیں کہ آنکھ نے دیکھی نہیں ہوگی، ولا اذن سمعت، کان نے سنی نہیں ہوگی، ولا خطر علی قلب بشر، اور کسی انسان کے دل میں کھٹکی بھی نہیں ہوگی. اپنی شان کے مطابق نصیب فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ نصیب فرمائے. جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا بہت ہی بڑی تعلیمات میں سے، اور جن نمازوں کی جماعت ہوتی ہے وہ نمازیں بھی محتم شان ہے. فرض کی جماعت ہو رہی ہے، واجب کی جماعت ہوتی ہے صرف وتر کی تراویح کے ساتھ. رمضان شریف میں 11 مہینے چاروں مذاہب میں ناجائز ہے. عید واجب ہے، باجماعت ہوتی ہے، کوئی اپنی عید خود نہیں پڑھ سکتا. نفلوں کی جماعت ممنوع اور ناجائز ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی فقہ میں 1 یا 2 آدمی پڑھ سکتے ہیں. عالمگیری میں ہے، اگر تیسرا آ گیا تو سلام پھیر کے ختم کر دیں. صلاۃ تداعی ناجائز. اور جس کو فقہا مکروہ کہے، امام محمد سے عالمگیری کی 5ویں جلد فصل فی الکراہیت میں نقل ہے، وہ حرام کے معنی میں، یعنی صلاۃ تسبیح با جماعت پڑھنا حرام.
حرام کس کو کہتے ہیں؟ جیسے شراب پینا، زنا کرنا، چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا، یہ حرام ہے نا سب. تو وہ تو بنگلوں میں ڈالتے ہیں اور یہ مسجدوں میں کرتے ہیں. عقل اور ہوش ہونا تو آدمی انسان بنے. صلاۃ تسبیح تو بہت چھوٹی سی چیز ہے. بیشتر محدثین کے ہاں تو اس کا وجود نہیں ہے. ایسی کوئی نماز نہیں ہے. اور جن لوگوں نے تسلیم کیا بھی ہے تو انہوں نے کہا اندھیرے میں اور پردے میں اور اپنے حساب سے، اور کبھی یہ نہیں کہ مسجد میں آ کے ٹانگیں کھول کے کھڑے ہو جاؤ، پہلی صف میں تسبیحات میں لو اور تماشا دکھاؤ. بولا گلایا ہوا ہے صلاۃ تسبیح پڑھنے تاکہ تو سب دنیا کو پتہ چل جائے. نوافل میں صلاۃ تسبیح جیسی کمزور اور بے بنیاد چیز نہیں ہے. اس لیے بڑے علماء نے کہا ہے کہ محدثین نہ بیان کریں، اس ان کی شان کے لائق نہیں. حضرت مولانا عبدالحی اللکھنوی مرحوم نے اپنی کتاب الآثار المرفوعہ کے اخیر میں 56 صفحے میں اس پر کلام کیا ہے. یہ تو تسلیم کر لیا کہ کبھی پڑھ لی جائے، لیکن اس شان سے نہیں جیسے لوگ مسجدوں میں اور رمضان شریف میں اس کی جماعتیں کرتے ہیں. جماعت تو سنت تراویح کے علاوہ کسی سنت کی نہیں ہے. شریعت کے حدود کا تحفظ اور اس کے مطابق رہنا یہ کمال دین و ایمان ہے. مجھے ایک شخص ایک دفعہ کہتا ہے وتر کے بعد نفل نہیں پڑھ سکتے ہیں. میں نے کہا نہیں پڑھ سکتے. کہتے قیام اللیل؟ میں نے کہا نہیں ہے. تہجد؟ میں نے کہا نہیں ہے. کیوں؟ میں نے کہا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب تم نے وتر پڑھ لی ہے تو پوری رات کو میرے حکم کے مطابق رہو، ثواب ملے گا. اور اگر تم نے اس کے بعد دوسری حرکت و شرارت کی ہے تو حضرت کا حکم ٹوٹ گیا، اب ثواب کے تم ذمہ دار ہو. جو قائد الخیر کلہ تشریف لائے انہوں نے کہا اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترا. مجھے مولویوں کے حوالے دینے لگے. میں نے کہا اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے. مسئلہ اتنا مضبوط ہے کہ فولاد کی طرح، مگر مسکین ہوا ہے اپنوں کے ہاتھ. عوام کے سامنے لاجواب قوم، علم کے استعمال سے محروم قوم. اتباع سمجھانا ضروری ہے کہ اصل دین کثرت نوافل کا نام نہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتباع کامل کا نام ہے. اجر تو اللہ اتباع پر دیتے ہیں. ابو بردہ ابن نیار نے جو نماز عید سے پہلے قربانی کی اور گوشت بانٹ کے آ گیا، بخاری میں حضرت کو کہا وَإِنَّ جِيرَانِي جِيَاعٌ، پڑوس والے بالکل بھوکے تھے. میں نے گوشت تیار کر کے جلدی جلدی ان کے گھروں میں دے دیا. آپ نے فرمایا قدمت اللحم لأہلک، آپ نے گوشت کا انتظام کیا. وما ضحیت، قربانی نہیں کی. ایمان والے تھے نا، ایک گڑس سے سمجھ گئے. کہا حضرت اب کروں گا کیا؟ فرمایا اس کی جگہ دوسری کرنی پڑے گی. وہ ختم ہو گئی. میری سنت کے خلاف باتیں مت بناؤ. وہ بھوکا تھا اور وہ بھوکا تھا، اس کی کوئی ضرورت نہیں. اور انہوں نے کہا میرے پاس ایک بکرا ہے جو سال کا نہیں ہے لیکن سال کی طرح لگ رہا ہے، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. آپ نے فرمایا کر تو اسے، تیری طرف سے ہو جائے گا، قیامت تک کسی کی طرف سے سال سے کم عمر کا بکرا نہیں ہوگا. بخاری کے الفاظ میں وَلَن يُجْزِيَ عَنْ أَحَدٍ بَعْدَكَ. دوسری قربانی کروائی یا نہیں؟ اس لیے تحاوی میں ہے کہ صحابہ کی ایک جماعت ایسی تھی کہ جب وتروں کے بعد نفل پڑھ لیتے تھے تو پھر وتر دوبارہ پڑھتے تھے کہ وتر ٹوٹ گئے، وتر برباد ہو گئے ہمارے. تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے پوری رات کاٹی اور ہم نے نفلیں پڑھی اور ہم نے تہجد، اور ادھر شریعت کہتی ہے کہ آپ نے جرم کیا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شارع علیہ السلام تو فرماتے اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وترا.
اتباع نام ہے 3 چیزوں کا، عمل پیغمبر سے قولن فعلن ثابت ہو، بنیاد یہ ہے، اس پر خیر القرون میں عمل ہو چکا ہو، اور جنہوں نے ہم تک دین پہنچایا ہے انہوں نے اس کو روایت کیا ہو سند صحیح کے ساتھ۔ لیلا و مجنون کے قصے اور کہانیوں سے ایمان نہیں آئے گا، نہ اعمال بنیں گے۔ اعمال نام ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات جاویدہ کا، اس کی ضمانت ہے۔ لعمرو کا، اے پیغمبر تیری عمر، تیری بقا اور تیری زندگی کی قسم، ایسی پاک زندگی۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہیں زندگی گزارنے کا بہترین نمونہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں۔ کن کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا، جس کا ایمان اللہ اور آخرت پر ہو وہ پہلے اتباع کی کوشش کرے گا کہ اتباع کے خلاف نہ چلو۔ نماز با جماعت کی بڑی کوشش فرمائے، معمولی باتوں سے جی گھر کھولنا مشکل ہے، صبح تالے کھولنے ہیں، اور صبح ایسا ہے اور صبح ایسا ہے، کوئی مار دے گا راستے میں۔ اب تو مسجدوں میں فائرنگ ہوتی ہے، پھر مسجد میں ہی مت آؤ۔ راستوں میں لوگ کم مرے ہیں، گھروں میں زیادہ مرے ہیں۔ امن اللہ کے پاس ہے، امن اور حفاظت سوائے اللہ کے کوئی اور دے نہیں سکتا۔ جس کے لیے جو موت مقدر ہے، اگر 7 محلات کے اندر فولاد کے بستر پر بھی اس کو لٹایا جائے اور چاروں طرف فورس کڑی کی جائے، خدا کی قسم وہ بچ نہیں سکتا ہے۔ اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں ہوں گے موت تو آ ہی جائے گی، اگرچہ بہت مضبوط قسم کے قلعوں میں تم کیوں نہ ہو۔ موت تو زندگی کا ایک وظیفہ ہے۔ خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، موت پہلے اور حیات بعد میں۔ مفسرین نے اس کا نقطہ لکھا ہے کہ جب موت کا یقین ہو جائے تو پھر حیات صحیح طرح گزاری جاتی ہے۔ جب آدمی کو پتا ہو کہ مجھے اس عمارت کو چھوڑنا ہے تو وہ اسی حساب سے رہتا ہے۔ مالی وللدنیا انی کرجل غریب یستظل تحت الشجرہ ثم راح عنها وترکها، رواہ مسلم۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرا دنیا سے کیا کام ہے، میں تو جیسے ایک مسافر کسی راستے سے گزرتا ہے، ایک چھاؤ والا درخت دیکھا، تھوڑی دیر کے لیے وہاں بیٹھ گیا، کمر سیدھی کر لی اور پھر روانہ ہو گیا۔ بس دنیا کی زندگی ہے ایسی۔ سبحان اللہ، دنیا سے بھی دل باندھنا کوئی کمال ہے۔ شریعت مقدسہ نے ایک عجیب بات کہی ہے نا کہ دنیا میں انسان کا تعلق 3 چیزوں سے بہت زیادہ ہے۔ سب سے زیادہ تو مال سے، اس لیے بیٹوں کے دور کرنے پر بھی اور خاندان کے اجاڑنے پر بھی راضی ہو جاتا ہے جب اس کو دولت کا آسرا ہوتا ہے۔ میں ایک شخص کے پاس گیا، میرا بڑا جاننے والا تھا، تو وہ بہت بڑھاپے میں تھا۔ مجھے کہا میں آپ کے لیے چائے بناتا ہوں۔ میں نے کہا آرام سے بیٹھو۔ پھر کچھ دیر بعد ان کا نوکر آیا، اس کو کہا کہ مفتی صاحب کے لیے چائے بناؤ۔ میں نے کہا بس جس طرح آپ بیٹھے ہیں یہ ٹھیک ہے۔ میں نے دریافت کیا کہ آپ کا کوئی بچہ نہیں؟ ہاں 5 بیٹے ہیں، خدا کا فضل ہے۔ کہاں ہے؟ ایک کینیڈا میں ہے، ایک بنیڈا میں، ایک منیلا میں ہے، مجھے دوسرے ملک ہیں۔ میں نے کہا نہیں آپ کے بیٹے بتاؤ وہ کہاں ہیں؟ یہ تو کینیڈا کے اور امریکہ کے ہو گئے نا، ان کے تھے اور وہی پہنچی وہی پہ خاک جہاں کا خمیر تھا۔
کہنے لگے ان کی زندگی بن جائے گی. میں نے کہا ان کی زندگی نہیں، آپ کی زندگی کی بات کر رہا ہوں. یہ آپ جو ننھے منھے پرانے بوسیدہ ہاتھوں سے بیٹھے ہوئے ہیں، مشکلوں سے اٹھ رہے ہیں، ان بیٹوں کی قسمت میں یہ نہیں تھا کہ اپنے ابا جان کی خدمت دونوں ہاتھوں سے کرتے. قرآن کریم میں اللہ ایک کافر کو تنبیہ کرتا ہے اور کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں 10 بیٹے دیے اور وہ تمہاری خدمت میں کمر بستہ رہتے تھے. وہ بنی نشود، سورۃ مدثر میں. تو مجھے کہتے ہیں کہ میں نے کفن منگوا کے رکھا ہے، اگر کسی وقت آپ کو اطلاع مل جائے تو آپ طالب علموں کو بھیجیں کہ وہ مجھے نہلائے کفنائے. اور جب میں نے کہا میرا کیا کام ہے، آپ نے اپنے بیٹوں کو باہر ملک بھیجے اور میں تیرے فرائض انجام دوں. یہ کام تو پہلے قرابت والوں کا ہے، پھر پڑوس والوں کا ہے، پھر دوسرے لوگوں کا ہے. آخرت سے اور آخرت کی نعمتوں سے اس قدر محرومی دنیا کے اندر. اور میں نے ایسا گھرانہ بھی دیکھا الحمدللہ کہ جب انہیں پتہ چلا کہ ہمارے والد بیمار ہے، 6 بیٹے ہر مہینے 2 خدمت میں حاضر. وہ 2 چلے 2 اور آئے. ہمارے بیش بہا و قیمتی والد ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا انتقال ہو جائے اور ہم میں سے ایک بھی نہ ہو. خدا کا کرنا یہ تھا کہ ان کے انتقال کے وقت 6 کے 6 موجود تھے. وہاں اپنے گھر میں دین بیان کرو، اپنے بچوں کو اخلاق سکھاؤ، ان کو ایمان کی برکتیں سکھاؤ، پیسے کی محبتیں نہ سکھاؤ. پیسوں کی مشینیں بننے کے لیے اللہ نے ہم کو نہیں بھیجا ہے. اللہ فرماتے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے تو خاص اپنی عبادت کے لیے جن اور انس کو پیدا کیا ہے. عبادات سے انحراف کے بعد یہ دنیا جہنم ہے، اور وہاں کی جہنم تو قطعی اور یقینی ہے. اعاذنا اللہ منہا وایاکم. اللہ تعالی محفوظ فرمائے. نماز اور شایع نشان طریقے سے پڑھنا اور جماعت کی کوشش کہ نماز ہو اور پھر جماعت کے ساتھ ہو. ایک تو ایک مسلمان کا عذر ہے کہ وہ بیمار ہے، وہ معذور ہے، شریعت نے ان کو معاف فرمایا ہے. جو لوگ اپنی صحت کی حالت میں عبادات صحیح طریقے سے کرتے ہو اور بیماری کے عذر کی وجہ سے وہ معذور ہو جائے اور عبادات کا وہ تسلسل برقرار نہ رکھ سکے، تو منعم اور محسن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی وحی سے بیان کیا ہے کہ ان کو زندگی اور صحت کی عبادت کا پورا اجر ملے گا. جیسے ایک شخص جب ریٹائر ہو جاتا ہے تو وہ کمپنی اور وہ ادارہ اس کا احترام کرتا ہے کہ اس نے 30 سال اور 50 سال ہمارے ساتھ گزارے ہیں، اب اس کی بقیہ زندگی ہم اس کی مدد کریں گے، اور پینشن جاری ہو جاتا ہے. یہ وہ پینشن ہے جو شریعت مقدسہ میں موجود ہے. حال ہی میں ایک بڑے عالم نے مجھے لکھا کہ پینشن کی شرعی حیثیت تو میں نے یہ حدیث لکھ دی. اللہ بخاری شریف میں ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک راستے سے گزر رہے تھے، پردے میں لپٹی ہوئی بورقع اڑی ہوئی ایک خاتون کھڑی ہو گئی اور کہنے لگے امیر المومنین رک جاؤ. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ماں کمانڈروں کے ایک دم رک گئے. کہا میں فلاں صحابی کی بیٹی ہوں جو پیغمبر کے ساتھ حدیبیہ کی رات موجود تھے، اور فلاں کی بہن ہوں اور فلاں کی بیوی ہوں جنہوں نے خیبر فتح کیا ہے. بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، کوئی انتظام نہیں ہے، اور خیر بھوکے مر نہ جائے گئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیر تک کھڑے رہے اور ارشاد فرماتے تھے کہ خیر و برکت کے گھرانے کی عورت ہے آپ، اور اس گھر کے اسلام پر اور رسم پر بڑے احسانات ہیں. اس کے بعد خود بیت المال گئے اور ایک اونٹ کو اناج سے لدوایا اور اس کے درمیان میں مرچ مسالہ دالیں گھی سب چیزیں متعلقات رکھ لیے اور اونٹ کی رسی لا کے اس خاتون کو دی اور کہا اقتادی ھذا، اس کو خیر و خوبی سے لے چلو. پورا اونٹ لدا لدایا
اور ارشاد فرمایا اس کے ختم ہونے سے پہلے اللہ اس سے بہتر انتظام کرے گا۔ تو کسی نے کہا کہ امیر المومنین اکثر طلحہ، بخاری کے الفاظ میں، حضرت بہت زیادہ دے دیا۔ لوگ تو تھے نا پریشان ہونے والے، بہت زیادہ دے دیا، اکثر طلحہ۔ حضرت عمر نے کہا اوہ کیا بات کہی، میں ان کے والد کو اور بھائی اور خاوند کو اب بھی دیکھ رہا ہوں کہ وہ قلعے فتح کر چکے تھے اور تمام صحابہ وہاں سے راشن اور قیمتی چیزیں اٹھا کے لے جا رہا ہے، وہ منظر میری آنکھوں کے سامنے ہے۔ یعنی یہ اس گھر کی معزز اور مقدس خاتون ہے جنہوں نے اسلام کی جلیل القدر خدمات کی۔ اس سے بھی پتہ چلا کہ جن لوگوں کے اسلام اور دین اور علم پر احسانات ہو، ان کی آل و اولاد اور آنے والی نسل کے ساتھ بہترین سلوک کرنا اور ان کو پالنا، یہ بھی اسلامی تعلیمات میں سے۔ اللہ، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود جماعت کا کتنا اہتمام فرماتے تھے۔ اوہ، بیماری کے عالم میں جس کے بعد آپ کی وفات ہو گئی، نمازوں میں آتے رہے، اور یہ کیفیت بھی حدیث میں نقل ہے کہ ایک ہاتھ عباس پر، چچا پر، اور ایک ہاتھ علی پر، ان کے سہارے سے اٹھ کے، اور بخاری میں ہے وَإِنَّ رِجْلَاهُ لَتَخُطَّانِ عَلَى الْأَرْضِ کہ حضرت کے پیر زمین کے ساتھ گھسٹ رہے تھے، تکلیف زیادہ تھی، پیر مبارک نہیں اٹھا سکتے تھے۔ محدثین لکھتے ہیں فَفِيهِ إِظْهَارُ الْبَشَرِيَّةِ، یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ بشریت یہی چیز ہے۔ ویدا جندن چ بجوڑ کلنا جوڑے اور سخدینے چ بتل ترتل جوڑے۔ پشتو کے وہ عظیم بزرگ شاعر وہ کہتے ہیں، عبد الرحمان بابا کی زندگی اس کو کہتے ہیں کہ کبھی آپ صحت مند ہوں گے اور کبھی بیمار، کچھ خدا تو نہیں ہو کہ ہمیشہ ایک جیسے رہو گے۔ یہ تو شان الوہیت ہے۔ اور حدیث میں نقشہ آیا ہے کہ آپ نماز پڑھا کر ممبر پر اٹھ کے بیٹھنا چاہتے تھے، 2-3 دفعہ آپ نے کوشش کی، صحابہ فوراً سمجھ گئے، اٹھے آپ کو ممبر پر بیٹھا۔ اس میں یہ بھی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک پٹی بندی ہوئی تھی، سر میں درد تھا بہت شدید، باقاعدہ پٹی نظر ہے، وعلی رأسی عصبہ، پٹی بندی ہوئی۔ اس وقت آپ نے تقریر کی اور امت کو نصائح ارشاد فرمائے۔ صحابہ فرماتے ہیں ایسی نصیحت آپ نے کی کہ ہم سمجھ گئے کہ رخصتی کا وقت قریب ہے۔ یا رب صلی وسلم علیہ، جس دن حضرت کا وصال ہوا ہے، بخاری شریف میں ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے وقت اجازت دی تھی کہ ابوبکر نماز، پہلے سے اجازت ہو چکی تھی کہ ابوبکر امامت کرے۔ جس وقت آپ نے طبیعت مبارک میں کچھ افاقہ محسوس کیا تو آپ اٹھے اور مسجد نبوی جانے کے لیے گھر کا پردہ اٹھایا، سامنے ایک پردہ لٹکا ہوتا تھا، صحابہ کی جماعت کھڑی تھی اور حضرت ابوبکر صدیق نماز پڑھا رہے تھے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ جب ہمیں یہ اندازہ ہو گیا نماز میں کہ حضرت پردہ اٹھا کے آ رہے ہیں تو ہم یہ سمجھنے لگے کہ آج کی نماز اس خوشی میں توڑ ہی دیں گے۔ نماز ہے جب قضا ہو پھر ادا ہو، نگاہ ہے جب قضا ہو کب ادا ہو۔ اتنے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ کے اشارے سے ارشاد فرمایا کہ نماز جاری رکھو، پردہ واپس نیچے لٹکایا اور واپس ہو گئے کیونکہ آگے بڑھ نہ سکے صلی اللہ علیہ وسلم۔ محدثین نے عجیب بات لکھی ہے کہ یہ آ کے دیکھنے میں کیا حکمت تھی، کیونکہ آپ کو اندازہ تھا کہ سفر قریب ہے، میں اللہ کے حضور یہ گواہی دوں گا کہ حضرت میں نمازیں پڑھاتے ہوئے دیکھ کے آیا ہوں، آپ کی عبادت میں مشغول چھوڑ کے آیا ہوں۔ کیسے محبوب عمل ہے نماز، اور فجر کی نماز، سبحان اللہ، ایک واقعہ فجر کا ہے۔
اس پر اتفاق ہے محدثین کا کہ اس واقعے کے اس دن چاش کے وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا ہے۔ نماز کے مناظر دیکھنا، نماز کی جماعتیں دیکھ کے خوش ہونا، جماعت کے لیے اہتمام کرنا، یہ اسلام کے جلیل القدر تعلیمات اور ہمارے دین کی زندگی کے امثال و اعوان میں سے، یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ مجھے کسی نے کہا کہ ماشاءاللہ آپ مولویوں میں واحد مولوی ہے کہ محتمم بھی ہے، حدیث بھی پڑھاتے ہیں، فقہ اور نماز 5 خود پڑھاتے ہیں۔ میں نے کہا میں نے اللہ سے یہ وعدہ کیا ہے اور اللہ سے دعا کی ہے حرم شریف جا کے اور لیلۃ القدر میں کہ خدایا مجھے وفات تک، مرتے دم تک امام رکھے آپ۔ یہ برداشت نہیں ہے کہ زندگی ہو اور خود امامت نہ ہو، اور میں سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العالمین نے اس دعا کو قبول فرمایا ہے۔ یہاں تک میں نے دیکھا ہے کہ بلڈ پریشر اور شوگر اتنا ہائی کہ ڈاکٹر صاحب کا کہنا یہ ہوتا ہے کہ دفتر میں لیٹے، لیکن یہاں امامت کے بعد جب دوبارہ چیک ہوتا ہے تو وہ آرام آ چکا ہوتا ہے۔ 2 عمل میں نے دیکھے ہیں، ایک وضو کرنا، فوراً وضو، اس سے فوراً صحیح ہو جائے گا، اور دوسرا نماز خوش دلی سے پڑھنا۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ میں نے دور حدیث کے طلباء کو کہا ہے اور لوگوں کو بھی کہتا ہوں کہ جو لوگ نماز یا جماعت کے پابند نہیں ہیں ان کو میری طرف نسبت کرنے کی اجازت نہیں ہے، وہ میرے کچھ بھی نہیں لگتے، کوئی تعلق نہیں مجھ سے، اور کوئی کام اور کوئی وصیت میری نہیں، بس یہی ایک بات ہے کہ وہ مرتے دم تک نمازی رہے اور جماعت کا پورا اہتمام کرے۔ اگر کسی شخص نے یہاں سے علم پڑھا ہے اور بہت نمبر دیے ہیں، 100 نمبر بھی ہر کتاب، خدا کی قسم میں اسے اپنا شاگرد نہیں سمجھتا ہوں جب وہ امامت خود نہیں کرتا اور جماعت کی پابندی نہیں کرتا ہوں۔ وہ غیر آدمی، اجنبی ہے، ایسے گھسا ہوا ہے، اس نے سیکھا کیا ہے؟ یہ کوئی معمولی بات ہے، مقاصد میں سے، یہ زوائد میں سے نہیں، جلیل القدر مقصدوں میں سے ایک ہے۔ سارے انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی قوم کے امام تھے، اور سب کے سرتاج و سرخیل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عمر بھر آخری لمحے تک امام تھے۔ اور جب دنیا سے جاتے وقت ابو بکر صدیق کو امامت کے لیے منتخب کیا تو صحابہ نے اس کو دلیل ان کی خلافت کا بنایا کہ امامت سے بڑا عمل کوئی ہے، اور حضرت نے ابو بکر کو کہا تو خلیفہ بھی ابو بکر ہے۔ حضرت عمر نے جو تقریر کی ہے انصار کے محفل میں تو یہی بات کہی نا کہ ہے کوئی جن کو پیغمبر نے کہا ہو کہ مسجد نبوی میں نماز پڑھائے؟ تو مہاجرین و انصار نے کہا کہ وہ ابو بکر ہے۔ کہا ان کے ہوتے ہوئے دوسرا خلیفہ کیوں چنتے ہو، کس طرح چنتے ہو؟ تو سب نے کہا کہ یہی ہمارا خلیفہ ہے۔ اسی پر اتفاق ہوا۔ اور ایک روایت میں ہے کہ قیامت کے دن جب ابو بکر آئیں گے تو اعلان ہوگا کہ محمد الرسول اللہ کے بعد اس امت کا بڑا امام آ رہا ہے، جگہ خالی کر دو، اعلان ہوگا یہ۔ اور صحابہ کہتے کان ابو بکر اعلمنا، ابو بکر ہمارے عالم بہت بڑے تھے، اور کتابوں میں لکھا ہے فالعالم حق بالامامہ، بڑا عالم نمازیں پڑھایا کرے۔ قاری صاحب کو کیا پتہ چلتا ہے؟ وہ جنازے میں شادی والی آیتیں پڑھ لے گا اور نکاح کے اندر جنازے والی پڑھ لے گا، وہ تو ہر ڈنگ سے ڈنگت کرتا رہتا ہے۔ اس غریب نے تو طوطے کی طرح یاد کیا ہے، طوطے کو کسی نے سکھایا تھا کہ کہیں بلی کھا نہ جائے تو میں توتی پشودی نخری، اس کو یاد کرایا تھا۔ تو بلی آئی اور اس نے پکڑ لیا منہ میں، اور یہ پھر بھی کہتے تھے کہ توتی خیال کو پشودی نخری، یہ وہ طوطے ہیں۔ مسلح پہ آگے کرو تو آدمی پشیمان ہو جاتے ہیں کہ اس کو آگے میں نے کیوں کیا ہے، غلطی کر لی بہت بڑی۔ علماء کو، محدثین کو، فقہاء کو نمازیں پڑھانا چاہیے اور ممبروں پر آنا چاہیے تاکہ دنیا سیدھی ہو جائے۔ اللہ کا عہد و پیمان ہے یہ کہ علم کو بے آبرو نہیں ہونے دے گا، اور ان کے نصائح اور کلام میں اللہ نے اثر ڈالا ہے۔ بہرحال زمانہ کہاں سے کہاں پہنچا، مگر ہدایت کے ذرائع وہی ہیں جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے ہیں، اور ان کو اپنانا ضروری ہے۔ اسی مقصد کے لیے پورے عالم نے
سنت ابراہیمی اور سنت محمدیہ کے مطابق عید قربان میں اپنے جذبے کا مظاہرہ کیا ہے. اللہ ان کے جذبات قبول فرمائے. مسلمانوں نے یہ کوشش بھی کی کہ ان کی قربانی سنت طریقے سے ہو، اور یہ کوشش بھی کی گئی کہ ان کی قربانی کے حصے گوشت اور چرم وہ بھی مسلمانوں کے مصرف میں آئے. معمولی کوشش اور جدوجہد سے لوگ مدرسوں کی مدد کرتے ہیں، کیونکہ یہ قوم کا سرمایہ ہے اور یہ مذہب کا ایک مظہر ہے. اس وقت آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر دین کے استحکام کے ذرائع سوائے دینی مدارس کے اور کوئی چیز نہیں. بلکہ میں تو کہتا ہوں کہ جیسے ہمارے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے لوگوں کے ایمان و اعمال اور ہدایت کی وابستگی نبی سے ہوتی تھی، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر ہر طرح کی نبوت ختم کر دی گئی. آپ خاتم و مختم ہے، کامل و مکمل و متمم و متمم نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اس امت کی اصلاح اور ہدایت کا عظیم ذریعہ، واحد ذریعہ عالم ناسوت میں وہ دینی مدرسے ہیں جو اہل حق کی نگرانی اور قیادت میں چل رہے ہیں. مسلمانوں کو اپنی وابستگی بھی بڑھانا چاہیے اور پراپیگنڈوں کے شکار نہ ہو، افواہوں سے بچے. ہمارا ایک بڑا مخلص دوست ہے، بہت نیک اور بڑا شریف، ایک دن مجھے کہتا ہے میں اپنے مل کا آٹا ان کو دیتا ہوں جو مستحق ہے. تو میں نے اس کی طرف ایسا دیکھا، میں نے کہا کیا مدرسوں کے علاوہ بھی کوئی اور مستحق ہے؟ یہ اتنا بڑا گناہ کی بات آپ کرتے ہیں کہ آپ کا ایمان سلب ہو سکتا ہے. اگر اس نظریے پر مر گئے تو دنیا سے کافر گزرو گے. یہ تو انگریز کا پروپیگنڈا تھا کہ کسی طریقے سے علماء اور دینی مدارس بے وسیلہ اور بے ذریعہ ہو جائے. پہلا علم اور مدرسہ پھر اور، کیونکہ ہر مسلمان مستحق اور غریب ایک حیثیت سے مستحق ہے، مگر دینی مدرسے اور طلباء 100 حیثیتوں سے مستحق. اس قسم کے پراپیگنڈے بھی لوگ کرتے ہیں. ایک افسر کے ہاں ایک دینی مدرسہ کا بل پیش ہوا تو اس نے کہا مدرسہ ہے، مدرسہ کو تو معاف نہیں کروں گا، ان کے پاس بہت پیسے ہوتے ہیں. تو وہ جو جس شخص نے درخواست پیش کی تھی وہ بھی ماں کا صحیح حلالی بیٹا تھا. اس نے کہا درخواست اس سے لے کے پھاڑ دی. اس نے کہا آپ مسلمان ہیں؟ اس نے کہا کلمہ پڑھ لو. کلمہ پڑھوایا. کہا آپ نے اب تک مدرسے میں کتنے پیسے دیے؟ کہا میں تو نہیں دیتا ہوں. کہا دوسروں کے پیسے گنتے ہیں کہ بہت لوگ دیتے ہیں. تم اتنی بڑی چوڑی کرسی پر بیٹھے ہوئے اور غیرت رتی برابر نہیں. یہ انگریز کے گماشت ہے. جاتے ہوئے ان انڈوں چوزوں کو چھوڑ کے گئے ہیں کہ ہمارے بعد دین کا مقابلہ تم کرنا. اس لیے دینی مدارس سے مسلمانوں کا تعلق وہ ایمان، روح، علم، عمل، آخرت، عاقبت اور اللہ کی رضا کے لیے ہے. اس میں کمی نہیں آنا چاہیے، وہ بڑھتے رہنا چاہیے. بہرحال ہمارے محلے کے لوگوں نے بھی اور دیگر حضرات نے بھی جامعہ عربیہ احسن العلوم سے بھرپور تعاون کیا ہے. اللہ ان کے تعاون کو قبول فرمائے اور پورے عالم کے مسلمانوں کو اور ان کے عقائد و اعمال کو وقت حاضر کے فتنوں سے، خاص کر مغرب کے الغار سے اللہ بچائے، اور دینی مدرسوں کے خلاف جو ناجائز اور ناکارہ فضائیں ہیں اللہ ایسے محبت کی خوشگوار فضاؤں میں تبدیل فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. اے اللہ جو بیمار ہے انہیں صحت شفا عطا فرما، جو بے روزگار ہے رزق حلال کے اسباب پیدا فرما، جن کے ہاں رشتے درکار ہے عزت اور صلاح اور عافیت کے خوشگوار رشتے عطا فرما. اللہ جہاں کہیں مسلمان کسی کرب اور درد کا شکار ہے اپنے غیب کے خزانوں سے مداوا اور دستگیری نصیب فرما. اللہ دونوں جہانوں کی سرخروئی عطا فرما، دنیا و آخرت کی مذلتوں سے محفوظ فرما.
اللہ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے خدایا ان کی دعائیں قبول فرما، جو نہ کہہ سکے ان کی مرادیں عطا فرما۔ خدایا امریکہ اور برطانیہ کے غرور و تکبر خاک میں ملا، اللہ اپنا خصوصی قہر اور غضب ان پر نازل فرما، اللہ ان کی توجہ عالم اسلام سے ہٹا، اللہ مسلمانوں کو اور اسلامی ملکوں کو ان کے پنجے ظلم سے آزاد فرما، پورے عالم اسلام کو اپنی ہستی قائم کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ بہنوں، فیض اللہ صاحب کی والدہ کی طبیعت صحیح نہیں ہے، اللہ تعالیٰ انہیں صحت و شفا و زندگی عطا فرمائے۔ مسئلہ یہ معلوم کرنا ہے کہ ایسی اذان جس کے بارے معلوم ہو کہ اذان بدعتی دے رہا ہے تو کیا اس اذان کا جواب دے؟ مبتدئین کی اذان کا جواب نہیں ہے، کتابوں میں لکھا ہے کہ اذان مسنون کا جواب ہوگا، خلاف سنت اذان اس کا جواب دینا جائز نہیں ہے۔ گلشن کی ایک بڑی مسجد کے امام صاحب کا فرمان ہے کہ امامہ سامنے ہونے کی صورت نماز نہیں ہوتی اللہ یہ کہ امام کے اوپر کیا جائے۔ کراہیت لکھی فقہاء نے لو سجد علی کور امامتی، لیکن درست یہ ہے کہ نماز ہو جاتی ہے۔ توبہ۔ بہرحال اس امام صاحب کا یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے، امامے کا کور اگر پیشانی پر بھی ہو تب بھی نماز ہو جاتی ہے۔ سورت کے موکل اس کی حفاظت کرتے ہیں، بہرحال یہ تو عاملین کی بات ہے، سورت کی حفاظت سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مختلف صورتوں کی برکتیں عطا فرمائی ہے، اس سے انسان کی حفاظت بھی ہوتی ہے۔ یہ انسان زندگی پر کس طرح اثر انداز، یہ عاملین کے مسائل ہے، یہ دین کے مسائل نہیں ہیں۔ کیا قبر تک ساتھ جاتے ہیں؟ سوال، ملائک تو ساتھ جاتے ہیں، حدیث میں جو کرامن کاتبین اور حفظہ مقرر ہے ہر انسان پر، مرنے کے بعد وہ پھر اس کے قبر پر رہتے ہیں۔ نصب الرایہ میں جمال الدین ضیلعی نے حدیث نقل کی اور شامی میں بھی ہے، اور قیامت تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ کیا یہ بات درست ہے کہ والدین کی وفات کے بعد ان کے بچوں کے نیک کاموں کا اجر ان کو پہنچتا رہے گا؟ جی ہاں، یہ درست ہے۔ نماز میں امام صاحب کے پیچھے مقتدی کو رکوع و سجدے کی تسبیح کم سے کم کتنی مرتبہ؟ 3 مرتبہ۔ اماموں کے لیے منع ہے کہ وہ 3 سے زیادہ پڑھے۔ حلال جانور کا مغز کھانا کیسا ہے؟ درست ہے، مگر پکا کے کھاؤ، کہیں کچا نہ کھائے۔ حامل عورت نفلی روزہ رکھ سکتی ہے؟ جی ہاں۔ میری تنخواہ میں برکت کے لیے اور پارٹ ٹائم بدن نوکری کے لیے کوئی وظیفہ ہوتا ہے؟ سورہ واقعہ پڑھا گا۔ حضرت علی کی ولادت کے متعلق سنا ہے کہ ان کی ولادت خانہ کعبہ میں ہوئی، کیونکہ ابو طالب خانہ کعبہ کے متولی تھے اور خانہ کعبہ سے متصل ان کی رہائش گاہ تھی۔ یہ نہیں کہ کعبے کے کمرے میں ہوا ہے، بلکہ جیسے مسجد کے امام کا مکان، مؤذن کا مکان مسجد کے حدود میں ہوتا ہے، ان کے بچے وہیں پیدا ہوتے ہیں، اس طرح وہ بھی اس طرح وہاں پیدا ہے، نہیں کہ کعبے کے کمرے میں جا کے پیدا ہوئے، وہاں زچگی کی گنجائش نہیں، وہ عبادت کی جگہ ہے۔ عورت اور مرد کی گھڑی کے پہننے میں کوئی فرق ہے؟ جی ہاں، فرق ہے۔ کیا تینوں قل پڑھتے وقت ہر دفعہ بسم اللہ پڑھنا سنت ہے یا صرف شروع میں؟ نہیں، ہر دفعہ پڑھے۔ بدعتی ولی اللہ کے نام کے آگے رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، یہ بھی ان کی بدعات میں سے ہے۔ غیر صحابہ کے ساتھ رحمہ اللہ کہا جائے گا۔ عرض خدمت ہے کہ میری بہن کے جیٹ یعنی شوہر کے بڑے بھائی ناحق میری بہن اور اس کے شوہر اور بچوں کے پیچھے پڑے ہوئے اور ناحق ان کو ستا کر شدید کرب اور اذیت میں مبتلا رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے میری بہن اور اس کا خاوند سخت پریشان ہے۔ جناب سے استدعا ہے کہ کوئی ایسا وظیفہ عنایت فرمائے کہ ان کو نقصان بھی نہ ہو۔ سورہ تغابن و یاسین کا وظیفہ پکڑے، انشاءاللہ دوستی اور محبت بڑھ جائے گی۔ اذان کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ سکتے ہیں۔ سنت طریقہ یہ ہے کہ اذان کے بعد جو مسنون دعا ہے ان میں ہاتھ نہ اٹھایا جائے، ہاں اپنی دعا کوئی مانگے تھوڑے وقفے کے بعد اس میں اٹھا سکتے ہیں۔
قرآن مجید اور انفرادی پڑھنے میں زیادہ ثواب ہے یا قرآن خوانی منعقد کر کے؟ نہیں، خود پڑھنے میں ثواب زیادہ ہے۔ نعت خوانی کا ثواب کس درجے کا ہے؟ وہ بھی عبادت ہے، بشرطے کہ حدود شرع میں پڑھا جائے اور نعت کہنے والا اور بنانے والا دونوں موحد ہو، متبع سنت و بدعتی نہ ہو۔ سی ڈی کمپیوٹر میں اور براہ راست کرکٹ جو ٹی وی پر دیکھتے ہیں، یہ دیکھنا تصویر کے حکم میں؟ یہ جی تصویر کے حکم میں۔ شیعہ جو 12 ائمہ کی بات کرتے ہیں، عتیق الرحمن گیلانی ضرب حق میں کہا ہے کہ ائمہ کے بارے میں علماء احناف کوئی مستند بات کرنے سے قاصر ہے، ان کے بارے میں وہ گیلانی خود گمراہ اور بے دین ہے، ان کی باتوں میں نہ آئے۔ 12 ائمہ برحق ہے مگر شیعہ تشریح غلط ہے۔ نماز کے بعد جو دعا امام کرتے ہیں مقتدی آمین کہتے رہے، اس کے بارے میں انور شاہ کشمیری نے کہا کہ اس کا کوئی شرعی دلیل نہیں، غلط، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ امام الاثر مولانا انور شاہ کشمیری فیض الباری جلد 4 صفحہ 416 پر لکھتے ہیں کہ یہ دعا ثابت ہے۔ وَأَمَّا الْمُوَاظَبَةُ فَهِيَ طَرِيقُ الْمُسْتَحَبِّ يَثْبُتُ تَارَةً ثُمَّ تُوَاظِبُ عَلَيْهِ الْأُمَّةُ۔ فرمایا گو ثبوت ایک دفعہ ہے، لیکن مستحب کا یہی اصول ہے کہ پیغمبر سے ایک دفعہ ثابت ہو، امت زندگی بھر کر لے۔ فیض الباری صفحہ 417 جلد رابع، حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں کا اس بات کیا ہے۔ منگنی کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ ایک وعدہ اور ارادہ ہے۔ اگر منگنی کی باپردہ تقریب میں جانا جائز ہے، جی جائز ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نماز کے بعد دعا کرتے وقت بہت دعا میں جن کا ماخذ قرآن و حدیث میں ایک نماز میں جمع کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے، مسائل درپیش ہے۔ دن میں مشغولیت کے باعث ہر نماز میں دہرانا ممکن نہیں، کسی ایک نماز فجر یا عشاء میں جمع کرنے سے کیا خرابی پیدا ہوگی؟ کوئی خرابی نہیں ہے، آپ سوال جواب سمجھے ہی نہیں۔ اگر کچھ وجوہات ہو تو انہیں مطلب یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے بعد اللہم انت السلام بھی ثابت ہے، اللہم لا مانع لما اعطیت بھی ثابت ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک بھی ثابت ہے، سبحان ربک رب العزت بھی ثابت ہے، اللہم اغننی وقنی عذابک یوم تبعث عبادک بھی ثابت ہے۔ امام الاثر مولانا انور شاہ فرماتے احیانا یاتی بہذا و احیانا یاتی بہذا، کبھی یہ پڑھے کبھی یہ پڑھے، والجمع بینہن جہل۔ ثنا اور الحمد کے بعد سورت ملانے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا بہتر ہے۔ کیا ایک آدمی داڑھی منڈواتا ہے اور ایک آدمی داڑھی کترواتا ہے؟ اگر دونوں امامت کرے تو ان میں سے گناہ کے لحاظ سے کون سا ثقیل ہے؟ داڑھی مونڈنا بھی گناہ ہے اور داڑھی حدود شرع سے کم رکھنا بھی گناہ ہے، فرق تو دونوں میں ہے۔ ایک شخص پڑوسن سے زنا کرتا ہے، دوسرا اپنی بہن کے ساتھ زنا کرتا ہے، زنا دونوں ہیں، نوعیت کا فرق ضرور ہے۔ ایک شخص بازار میں چوری کرتا ہے، دوسرا مسجد میں کرتا ہے، چور دونوں ہیں، نوعیت کا ضرور فرق ہے۔ محبوب سبحانیت الطالبین حضرت شیخ عبد القادر کی طرف منسوب ہے اور ان کی بعض مندرجات حضرت شیخ کی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ فقہ حنفی کی جتنی بھی کتابیں ہیں کسی مستند کتاب امام اعظم تک نہیں پہنچتی۔ وضاحت کرے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مذہب متواتر ہے۔ جس طرح بخاری شریف، مسلم اور ابو داؤد ترمذی میں سے ایک بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نہیں لکھی گئی، لیکن یہ مسلم ہے کہ احادیث آپ کی ہے۔ اس طرح فقہ حنفی کی تمام کتابیں امام ابو حنیفہ کے مسائل ہی پر مشتمل ہے۔ ایسا کہنے والا پرلے درجے کا بے وقوف ہے۔ امام شافعی سے میزان الاعتدال میں ذہبی نے نقل کیا کہ امام شافعی کہتے تھے من لم یمعن النظر فی کتب ابی حنیفہ فلا رسوخ له فی الدین، جو امام ابو حنیفہ کی کتابیں غور سے نہیں دیکھتا اس کے علم اور دین پر کوئی اعتماد نہیں۔ تو امام شافعی 150 میں پیدا ہوئے، جب امام ابو حنیفہ فوت ہوئے، کتابیں تھی تب تو امام شافعی کہتے ہیں نا، اور پیدا ہوتے ہی تو نہیں فرمایا، 50 سال بعد فرمایا ہے۔ یہ جو امام محمد اور ابو یوسف کی کتابیں ہیں یہ سب امام ابو حنیفہ کی کتابیں ہیں، روایت ان کی ہے۔ کیا کسی کافر کو آگ میں جلانا جائز ہے؟ حرام ناجائز ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع کیا، لا تعذبوا بالنار، آگ سے سزا مت دو، کیونکہ آگ کی سزا دینا صرف اللہ کی شان ہے۔
میں اپنی بقائے زندگی جہاں میں گزارنا چاہتا ہوں والدین اجازت نہیں دے رہے، حالانکہ ہم 5 بھائی ہیں، کیا میں والدین کی اجازت کے بغیر اس سعادت کو حاصل کر سکتا ہوں؟ دین کے لیے موجودہ زمانے کے والدین کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ عموماً دین سے ناواقف ہے۔ ہاں، بے دینی کے کاموں میں جانا جائز نہیں، ان کو ناراض کر کے۔ کافی عرصے سے نوکری کے سلسلے میں پریشان ہو، اللہ سبب پیدا کرے۔ شرائع تحوی شائع ہوا ہے جس میں ابن عربی کو کافر، زندیق اور منافق کہا ہے۔ یہ تو جس شخص نے شرح لکھی ہے اس کی بددیانتی ہے۔ امام ابو جعفر طحاوی تو 337 میں گزرے ہیں اور ابن العربی 6 صدی میں ہے، تو وہ امام طحاوی نے کیسے ان کو برا کہا ہے؟ کچھ تو سوچنا چاہیے۔ یہ شرح تو کسی غیر مقلد، غیر معتبر آدمی کی ہے جس نے اپنی منمانی کی ہے۔ کیا حکومت کی کسی جگہ پر حکومت کی اجازت کے بغیر بنی ہوئی مسجد کو توڑا جا سکتا ہے؟ غلط ہے، بلکہ حکومت کو کوئی حق نہیں کہ مساجد اور مدارس کو ادھر سے ادھر کر لے۔ حکومت کا فرض یہ ہے کہ مسلمانوں کو مسجد مدرسہ بنا کے دے، اور اگر یہ نہ کر سکے اور لوگ خود کر لے تو حکومت قطعاً مجاز نہیں ہے اس کو تبدیل کرنے کی۔ کیا قیامت کے روز بچے ماں کے نام سے اٹھیں گے؟ جی ہاں، بچے باپ کے نام سے پکارے جائیں گے۔ جن کا باپ نہ ہو، ماں نے چوری کی ہو، ان کا خطرہ ہے کہ وہ ماں کے نام سے پکارے جائیں گے۔ یہ روایت جھوٹی ہے کہ قیامت کے دن لوگ ماں کے نام سے پکارے جائیں گے، بلکہ بخاری نے باب قائم کیا ہے، باب ان الناس یدعون بآبائہم۔ یہ باب ہے کہ قیامت کے دن لوگ باپ کے نام سے پکارے جائیں گے، نہ کہ ماں کے نام سے۔ دل پڑھائی میں نہیں لگ رہا، کوئی نسخہ بتائے۔ نسخہ کسی طبیب سے پتہ کرے، کشتہ بنا کے دے دے گا۔ تصویروں والی اشیاء کی خرید فروخت ناجائز ہے، یعنی ذی روح کی تصویر، جاندار کی۔ ایک دیوبندی عالم ہمیشہ جنازے کی نماز مسجد کے اندر ہی پڑھاتے، صرف میت کے چارپائی یا باہر محراب کے سامنے۔ یہ بعض جگہ تو دیکھنے میں آتا ہے، اکثر شہر میں، لیکن یہ صحیح نہیں ہے۔ دیوبندی اور چوبندی کی بات نہیں، مسئلہ غلط ہے اس کا۔ عید کے موقع پر بہت سے عیسائی قصائیوں کے مسلمانوں کی قربانی کی جانور ذبح کی شریعت میں کیا ہے؟ اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے۔ حضرت میرے بیٹے کی عمر 8 ماہ ہے، آنکھوں کی تکلیف میں، آنکھوں سے لگاتار پانی آ رہا ہے۔ فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید۔ صبح و شام دودھ پر پڑھ کر، وہی اس کی ماں کا دودھ یا جو وہ پیتا ہے، صاف ستھرا سفید رنگ کا سلائی، 3 اس میں ڈالتے رہے، انشاءاللہ آرام آ جائے گا۔ مرد کی قمیص کا گریبان کھلا رکھنے کا حوالہ، شمائل شریف صفحہ 37۔ گریبان کے بٹن اور کنڈیاں کھلی رکھنا سنت طریقہ ہے۔ بند گریبان کی کوئی دلیل ثبوت شریعت میں نہیں، یہ لوگوں نے اپنا فیشن بنایا ہے۔ ہاں، یہ بات صحیح ہے کہ کھلا گریبان ایسے بھی نہ ہو کہ آپ لوگوں کو اپنا سینہ اور چھاتیاں دکھاتے رہے، جیسے اس زمانے کے نوجوانوں پر لڑکیوں کا رنگ غالب ہے۔ لڑکیاں بھی ایسی بے حیا اور بے شرم نہیں ہیں، وہ بھی بڑی باپردہ اور باحیا ہے۔ وہ اس روایت سے غلط فائدہ اٹھاتے ہیں، باقی مسئلہ دو ٹوک اور صحیح ہے۔ خدا کے فضل سے میری 2 بیٹیاں ہیں، اس بار دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ بیٹا عطا فرمائے، آمین، اللہ نصیب فرمائے۔ سوال یہ کہ مولانا اشرف علی صاحب کی کتاب بہشتی زیور کے نام سے خریدنا کیسا؟ بہت بہترین۔ مولانا اشرف علی صاحب کی بڑی کتابوں میں سے جو امت پر احسان کیا ہے، ایک بہشتی زیور ہے، علم کا خزانہ ہے۔ علم اور فقہ گویا دین کے تمام ضروریات اس کتاب میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے۔ کتاب خیر و برکت سے لبالب بھری ہوئی ہے۔ جو شخص اس کو اول سے اخیر تک دیکھے گا، اللہ اس کو بغیر علم کے موت نہیں دے گا۔ پہلے خطبے کے دوران ہاتھ باندھنا، دوسرے کے چھوڑنا، مجھے معلوم نہیں ہے کہ یہ کہاں سے لیا ہے۔ فرض نمازوں میں نفل بیٹھ کر پڑھنا کیسا ہے؟ فرض نمازوں میں نفل بیٹھ کر، فرض نمازوں کے علاوہ کہو نفل بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں۔ مسجد کی حالت میں دعائیں مانگنا کیسا ہے؟ بہت اچھی بات ہے۔ مسجد ہے، سجدہ لکھا ہے، الٹا سیدھا لکھتے ہیں تو مسجد ہے، یہ سجدہ کہاں ہے؟ کون سی اعراب، کون سی لغت ہے؟ تو مسجد ہے۔ سجدے کی حالت میں عربی دعائیں جائز ہیں، لیکن جیسے لوگوں میں مشہور ہے کہ نماز کے بعد دعا کرتے کرتے سجدے میں چلے جاتے ہیں، فتاوی عالمگیری فصل فی السجدات میں لکھا ہے کہ عوام کو منع کر دیا جائے، یہ بدعات میں سے ہے۔ ایک بہن نے اپنے بھائی کو داڑھی مونچھ مونڈتے ہوئے دیکھا، برائے مہربانی اس خواب کی تعبیر بتا دے۔ ممکن ہے دین کی کمزوری ہو، کبھی بھائی میں اور کبھی دیکھنے والے میں۔
ایک تبلیغی شخص کہتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خود گلی گلی تبلیغ کرنے کے لیے گئے تو آپ یعنی علماء کیوں نہیں جاتے؟ اس کا جواب میں انہیں کیا دے دوں؟ واہ بھائی واہ، الٹا چور کوٹوال کو ڈانٹے. ہاں، تبلیغ والا بھی بات کرنے کا اہل ہے اور لائق، اسے حق کیا ہے؟ جہاد کا چور اول درجے کا. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو جنگ میں جہاد کے لیے گئے، تبلیغ والوں سے پوچھو کہ تمہیں کیا آفت نازل ہوئی ہے، کس کینسر میں مبتلا ہو کہ جہاد کے کلم کلا خلاف کرتے رہتے ہو؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کے لیے اس طرح گلی گلی نہیں پھرے، اس کا ثبوت نہیں ہوا ہے. تبلیغ والوں سے حوالہ مانگو. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جہاد تھا وہی تبلیغ تھا، اور جو آپ نے تبلیغ فرمائی اور نہیں چلی ہے وہاں آپ نے جہاد فرمایا. یہ تو گھر جا کے بیٹھ کے بھاگ جاتے ہیں، بات کر لیا کسی نے نہیں مانی تو بھاگنے میں پھر ان سے کوئی تیز نہیں ہے، ان کے پیروں میں پہیے لگے ہوئے ہیں. کسی مسجد میں دیوبندی بریلوی جھگڑا ہو تو سب سے بزدل جماعت دنیا کی تبلیغی جماعت ہے، سب سے پہلے یہ بھاگنا شروع کر دیں گے. جو ایسے نہیں ہے اور پورے دین پر قائم ہے، علماء کے علم اور جہاد کی برکت اور تمام چیزوں سے اتفاق ہے، وہ اہل حق تبلیغی ہے، ان کا احترام ضروری ہے. لیکن ان کا یہ کہنا کہ ہم تبلیغ کرتے ہیں اور علماء نہیں کرتے، یہ ان کے زندیق اور ملحد ہونے کی نشانی ہے. تبلیغی نہیں ہے، وہ ملحد ہے. آپ سے ایک سوال کرنا ہے، وہ یہ کہ میں نے اکثر لوگوں کے گھروں میں اور دکانوں میں دیکھا کہ لکھا ہوا ہوتا ہے یا اللہ یا محمد. یا اللہ تو صحیح ہے، یا محمد لکھنا شرک اور بدعت ہے. کیا معراج کے سفر میں آپ نے اللہ پاک سے ملاقات کی؟ یہ اقوال مختلف ہے، مشہور یہی ہے کہ ملاقات ہو چکی ہے، لیکن حق یہ ہے کہ نہیں ہوئی. وہ کون سے قبائل تھے جنہوں نے صحابہ کرام کو دین سیکھنے کے بہانے بلا کر دھوکے سے قتل کر دیے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے حق میں بددعا فرمائی؟ بیر معونہ کہلاتا ہے وہ. اور وہ اورینا وغیرہ کے قبائل تھے، قبیلے اورینا. مختلف قبائل ہے، وہ بہت سارے احیاء من العرب بخاری میں آتا ہے. زحل ہے، زکوان ہے، کئی قبیلے ہیں. 1 مہینے تک آپ نے قنوت نازلہ پڑھی اور اس کے بعد وہ تباہ و برباد ہوگا. جمعے کے دن غسل کرنا سنت موقع ہے یا زوائد سنت موقع ہے؟ پھر یہ غسل جمعے کی نماز نہیں، جمعے کے دن کے لیے ہے. بہتر یہ ہے کہ نماز اس سے پڑھ لی جائے، بغیر عذر کے ترک نہ کیے جائے. اور اگر وضو کر کے نماز پڑھ لی تو غسل جمعے کی سنت سے محرومی ہے، نماز پر کوئی اثر نہیں. نماز میں قرآن کھول کر قرات کی جائے یہ جائز ہے، حرام، نماز فاسد، یہود کا طریقہ ہے. رکوع میں قرآن بند کر کے رکھ دیے جائے غلط، دونوں طریقے غلط ہے اور بدعت پہ سے. حنفی فقہ کے مطابق نماز فاسد ہو جائے گی. خدا حافظ کہنا درست ہے کیونکہ کہا جاتا ہے کہ اللہ پاک نے جب ان سے خدا کا لفظ قرآن شریف استعمال میں نہیں ہے. خدا کا لفظ قرآن و سنت سے ثابت ہے اور خدا کا لفظ کہنا عین دین ہے. اس زمانے میں پرویز فرقے اور فتنے نے پراپیگنڈا شروع کیا ہے، اس واسطے اللہ رب العالمین کے لیے خدا کا لفظ استعمال کرنا زیادہ بہتر اور زیادہ مناسب ہے تاکہ پرویز کا پروپیگنڈا ٹوٹ جائے. کیا ٹیلی فون میں طلاق دینا جائز ہے؟ ٹیلی فون پہ تو طلاق نہیں ہوتی، طلاق کی اطلاع دی جاتی ہے، طلاق تو پہلے ہو چکی ہوتی ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اشرف علی تھانوی نے اپنے شاگردوں کو یہ کلمہ پڑھایا تھا، لا الہ الا اللہ اشرف علی رسول اللہ. استغفر اللہ. یہ ایک شخص نے خواب دیکھا تھا اور وہ شخص تھے مفتی رشید صاحب مرحوم کے والد سلیم، کہ وہ خواب میں لا الہ الا اللہ و اشرف علی رسول اللہ پڑھتے ہیں. تو حکیم الامت نے ان کو کہا کہ اس میں اشارہ ہے کہ جس کی طرف آپ رجوع کرتے ہیں وہ حق پر ہے. حالانکہ اس میں کوئی ایسی بات نہیں، تعبیر تو معبر کی چیز ہے. ایک شخص نے کہا کہ میں کلمہ پڑھ رہا ہوں تو کلمہ تو درست ہے، اب اس میں اشرف علی کا نام آیا ہے تو اشارہ تھا کہ آپ دین اور توحید مولانا اشرف علی صاحب کی وجہ سے سیکھ رہے ہیں. بس یہ خواب تھا جو سنایا گیا ہے اور بدعتیوں کو موقع آتا ہے. آئی سمجھ میں؟ خواب کبھی کبھی بظاہر ڈراؤنا ہوتا ہے، حقیقت میں درست ہوتا ہے. ہارون رشید کی بیوی زبیدہ نے خواب دیکھا کہ سارے جنگل کے انسان اور حیوان اس کے ساتھ جمع کرتے ہیں. تو کتنا بھیانک خواب ہے، لیکن تعبیر یہ آئی کہ اللہ آپ سے ایسا کوئی کام لے گا جس سے انسان اور حیوان فائدہ اٹھائیں گے. چنانچہ نہر زبیدہ انہوں نے کھدوائی ہے جس سے ہزاروں سال مسلمانوں نے اور حیوانات نے پانی پیا اور اب بھی موجود ہے. جناب سکندر حیات صاحب کی طبیعت خراب، آپریشن ہونے والا ہے، اللہ انہیں صحت و شفا زندگی عطا فرمائے. میری والدہ کو گردوں کی تکلیف ہے، اللہ زندگی اور صحت دے.
الحمد للہ رب العالمین نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہ جمیع خطیات تقصیرات معاف فرما۔ اللہ اللہ خدا جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے ان کو صحت شفا، ان کے بیماروں کو زندگی توانائی عطا فرما۔ ہمارے بزرگ حاجی سردار صاحب کا فون آیا تھا، انہوں نے بھی اپنے بیماروں کے صحت و شفا کے لیے دعا کے لیے کہا ہے، دعا فرمائے اللہ ان کو بھی صحت شفا و زندگی عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالی